أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. سورہ حزاب کی یہ آیت نمبر 50 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال کر دیا ہے جن کے مہر آپ نے ادا کر دیا ہے، اور ان لونڈیوں کو بھی جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیوں کو بھی، اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے اگر نبی اس سے شادی کرنا چاہیں۔ یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے ان کی بیویوں اور ان کے لونڈیوں کے بارے میں ان پر جو حکم عائد کیا ہے اس کا ہمیں پورا علم ہے، تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ اب ہم اس میں ایک ایک حصے کو الگ الگ سمجھنا چاہیں تو سب سے پہلے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی عورتیں حلال کی، ان میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک بیوی کی حیثیت سے، دوسرا لونڈیوں کی حیثیت سے۔ لونڈی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس زبان میں سننے میں اردو زبان میں گالی لگتی ہے، یہ گالی نہیں ہے۔ یہ اگرچہ کہ بعد کے لوگوں نے اس لفظ کو گالی میں استعمال کر لیا ہے، لیکن یہ گالی کا ورڈ نہیں ہے۔ جسے عربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وما ملکت یمینک، جسے جو ہے لونڈی جو کہا گیا، جنگوں میں کفار کی عورتیں جو کفار کے مارے جائیں یا جو کفار کے ہار کر چلے جائیں، ان کی عورتیں جو مسلمانوں کو ہاتھ لگیں، انہیں غلام بنا کر رکھ لیا جاتا گھر میں، تو ان کے لیے اس وقت اور قیامت تک کے لیے بھی یہ چیز جائز ہے کہ لونڈی کی شکل میں اگر کوئی عورت اس طرح کے جنگ ہو مسلمانوں اور کفار کے درمیان، اور اس وقت وہ لوگ ہار جائیں یا مارے جائیں اور ان کی عورتیں مسلمانوں کے حصے میں آ جائیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تقسیم ہوگی، کس کو کون کیا کیسے ملے گی، وہ حاکم وقت جو یہ خلیفہ ہوگا اس کے پاس سے اس کی تقسیم ہوگی۔ اب وہ شخص جو بھی جس کے حصے میں وہ آئے گی، اسے دو اختیارات ہیں، یا تو اسے لونڈی بنا کر رکھے۔ لونڈی بنا کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ بستر تو استعمال کر سکتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مباشرت تو کر سکتا ہے، لیکن اس سے ہونے والی اولاد وہ کیا کہیں گے، اسے لونڈی کی ہی اولاد کہیں گے، اگرچہ کہ اس کی اولاد ہوگی لیکن وہ آزاد اولاد نہیں کہی جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس عورت کو وہ آزاد کر دے، آزاد کر کے اسے بیوی بنا کر رکھے۔ لونڈی بنا کر رکھنے میں اور بیوی بنا کر رکھنے میں فرق ہے، اگرچہ کہ دونوں سے مباشرت اس کے لیے جائز ہے، لیکن دونوں کا فرق یہ ہے کہ بیوی بنا کر رکھنے میں اس عورت کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور لونڈی بنا کر رکھنے میں وہ اپنی جگہ غلام ہی رہے گی، وہ غلام ہی کی طرح اس کا معاملہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات دیے ہیں یا جن عورتوں کو آپ کے لیے حلال کیا ہے بطور بیوی کے، وہ الگ کیٹیگریز ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مہر دیا، مہر دے کر آپ نے نکاح کیا،
بعض وہ ہیں جن کے مہر کو آپ نے معجل یعنی پہلے ادا کر دیا یا بعد میں ادا کرنے کی بات ہوئی، یا پھر بعض وہ ہیں جو آپ کی چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، جو آپ کے کزن سسٹرز ہیں، جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. تو یہ وہ تمام عورتیں، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے نکاح کو حلال کر دیا. اور جو لونڈیاں تھیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں 2 لونڈیاں آئی تھی، ایک ریحانہ اور تھی، دوسرا جو ہے ماریہ قبطیہ تھی، جنہیں، اور اسی طرح آپ کے حصے میں وہ عورتیں بھی حلال تھی جو خریدی گئی ہوں، یا جن عورتوں کو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ہبہ کر دیا. اب یہ تیسری کیٹیگری ہے. پہلی کیٹیگری مہر کے ساتھ یا مہر معجل کے ساتھ نکاح کا مسئلہ ہو، دوسرا غلام یا لونڈی کی شکل میں وہ آئی ہوئی ہو، تیسرا وہ جو ہے خریدی گئی ہو، خرید لیا گیا ہو، ان کو وہ بیچی جا رہی تھی، ان کو خرید کر لا لیا گیا وہ. اور چوتھا جو ہے وہ عورت جو یہ کہہ دے کہ مجھے مہر کی ضرورت نہیں، میں بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ معاملہ خالص آپ کے لیے ہے، یہ معاملہ خالص آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے. مومنوں کے لیے نہیں ہے. مومنوں کے لیے کیا کیا ہے؟ بطور بیوی بنا کر لانا جائز ہے. کس کو؟ جو بھی عورت جو اس کے محرم رشتہ داروں میں سے غیر محرم نہ ہو جو اس کے لیے. اور پھر اس کے بعد دوسری بات جو کہی گئی لونڈی کی، اگر کوئی عورت مسلمانوں کے پاس قبضے میں آتی ہے تو اسے بطور لونڈی استعمال کر سکتا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کے بہت سے مقامات پر صفات ذکر کیے. اس کے اندر ایک چیز بڑی اہم ذکر کی، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. سوائے ان کی بیویاں، جو وہ لوگ جنت میں جانے والے لوگوں کے بارے میں تفصیل آئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے بے شمار صفات ذکر کیے. وہاں ایک خاص طور پر یہ بات ذکر کی گئی کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور لونڈیوں کے، سوائے اپنی بیویوں اور مطلب ان دونوں سے ان کا جو ہے معاملہ جائز ہے، حلال ہے، ان کے سامنے اپنی جو نا شرمگاہ کو کھولنا ان کے لیے درست ہے. اس کے علاوہ اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. اور اگر یہیں پر معاملہ رک جاتا ہے بیوی اور لونڈی کی حد تک تو پھر ایسی صورت میں وہ ملامت کے قابل نہیں ہے، غیر ملومین، ان پر ملامت نہیں کی جائے گی. تو مومنوں کے لیے 2 چیزیں ہیں، بیوی یا لونڈی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا، اور کزن سسٹرز کی اگر بات کی جائے تو وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، مہر دے کر وہ نکاح کر سکتے ہیں کزن سسٹرز کے ساتھ. لیکن یہاں جو مسئلہ آخر میں آیا خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ خالص آپ کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں ہے، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ آخر والا مسئلہ ہے. مومنہ عورت اگر اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہے، ہبہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی، آ کر اس نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا اور کہا اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں اور آپ مجھ سے نکاح کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور آپ نے اس سے نکاح کے اندر رغبت نہیں دکھائی، خاموش ہو گئے. تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو آپ میرا نکاح اس سے کروا دیں. اب یہاں دیکھیں وہ عورت نے کہا تھا کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، اور آپ اس شخص سے کہتے ہیں جس نے اٹھ کر کہا کہ میرا نکاح کروا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت پر حکم کے مطابق، اسی آیت کے حکم کی تعمیل میں آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ یہ عورت ہبہ ہونا چاہ رہی ہے، یہ عورت مہر کے بغیر بھی نکاح کر لینا چاہ رہی ہے تو جاؤ تم نکاح کرا دیا. میں نے نہیں کہا، بلکہ کہا جاؤ مہر ڈھونڈ کر لاؤ. کہا میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف ایک پاجامہ میں جو پہن کر ہوں یہی ہے. تو کہا اگر وہ دے دو گے تو تم کیا پہنو گے؟ تو جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ. گیا واپس آیا، کچھ نہیں ملا. پھر کہا جاؤ، پھر واپس پھر ڈھونڈ کے آؤ. پھر گیا واپس آیا. پھر آپ نے کہا جاؤ ایک لوہے کی انگوٹھی سے ہی ڈھونڈ کر آؤ. پھر گیا، پھر واپس آیا، کہا وہ بھی نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ قرآن یاد ہے؟ ہاں کہا قرآن یاد ہے. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، قرآن یاد ہے تو وہ قرآن جو تم کو یاد ہے اس قرآن کی ان صورتوں کو تم اس عورت کو یاد دلا دو گے، یہی تمہارا مہر ہوگا.
یہی تمہارا مہر ہوگا۔ اس شرط کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کروایا، لیکن آپ نے مہر مقرر کیا، بغیر مہر کے آپ نے اس کا نکاح نہیں کروایا۔ اور جہاں تک ہبہ ہونے والی عورتوں کی بات ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہبہ ہونے والوں میں میمونہ بنت حارث ہیں، زینب بنت خزیمہ ہیں، اور اسی طرح شریک بنت جابر اور خولہ بنت حکیم، ان سب نے اپنے آپ کو ہبہ کرنے کی بات کی تھی۔ اور اس کے بعد آپ کے لیے اور جو بات کہی گئی، چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد عورتوں سے بھی شادی جائز تھی جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت جتنی عورتیں تھیں، نو بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 2 لونڈیاں تھیں، کل ملا کر 11 تھیں۔ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تعداد مقرر کی گئی، یہ بھی آپ کے لیے خاص تھی، یہ بھی آپ کے لیے خاص تھی۔ بہت سے اسپیشلائزیشن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صرف نکاح کے معاملے کو مت جوڑ کر دیکھا جائے، بہت سی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو یہاں تک کہ پچھلے نبیوں کو بھی وہ خوبیاں عطا نہیں کی گئی تھی، جیسے کہ جو ہے نا ساری زمین آپ کے لیے تیمم کرنے کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا، آپ کو شفاعت کبریٰ دی جائے گی، اور اسی طرح ساری زمین کو آپ کے لیے سجدہ گاہ، جہاں چاہے آپ جو ہے نا مسجد بنائے، جہاں چاہے آپ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جگہ صاف ہو تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ کا رعب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں 1 مہینہ کی مسافت چل کر، ڈسٹینس کے ساتھ اگر چل کر آنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، تو اتنی دور سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمن میں آپ کا رعب ڈال دیا تھا۔ یہ اور بھی خصوصیات ہیں، بے شمار خصوصیات ہیں، ان میں سے چند میں نے یہاں ذکر کیے۔ اب یہ بھی خصوصیات ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا روزہ رکھنے میں صوم وصال کی بات ہے، یعنی کنٹینیو روزہ رکھنا، 2 دن تک لگاتار روزہ رکھنا، بیچ میں افطار کیے بغیر روزہ رکھنا، اس کی بھی آپ کو اجازت تھی، لیکن امت کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو خصوصیت دی گئی تھی، 9 یا 10 بیویاں، 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں، اس طرح کی، یہ اس کو لوگ آج جو ہے نا نشانہ بناتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے بہت ہی واہیانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ انہیں اس زمانے کی ہسٹری پڑھنا چاہیے، 1400 سال پہلے کی ہسٹری پڑھنی چاہیے۔ اس زمانے میں عام طور پر ہر آدمی 10 15 20 شادیاں کرتا تھا۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، 1400 سال پہلے۔ اور ابھی 2 دن پہلے کی نیوز ہے، 2 دن پہلے کی نیوز ہے، تھائی لینڈ میں ایک غیر مسلم شخص نے 8 بیویوں کو ایک ساتھ رکھا ہوا ہے۔ آج کے دور میں بھی کر رہے ہیں یہ، اگرچہ کہ اسلام نے جو ہے مسلمانوں کے لیے صرف 4 کی کنڈیشن لگا دی ہے، 4 سے بڑھ کر اس کے پاس اجازت نہیں ہے، تو آج بھی لوگ اس طرح کر رہے ہیں، اور اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ 10 بیویاں تھیں، وہ 10 کے 10 بیویاں اور وہ شخص سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم اسلام لا لی ہو، اسلام سے پہلے یہ بیویاں تمہاری تھی، لیکن اسلام میں آ جانے کے بعد اب تمہارے لیے صرف 4 بیویوں کو رکھنے کا اختیار ہے، 6 بیویوں کو تم طلاق دے دو، 6 بیویوں کو تم طلاق دے دو۔ تو اس نے دے دیا۔ تو دیکھیں آپ، اس زمانے میں بھی یہ چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ اس زمانے میں ایک عام آدمی بھی 10 15 20 شادیاں کرتا تھا، اور یہ کوئی بری بات نہیں تھی اس زمانے میں، معیوب بات نہیں تھی اس زمانے میں۔ اور شادی کر کے زندگی گزارنا اور ادھر ادھر منہ مار کے زندگی گزارنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شادی کر کے زندگی گزارنے میں عزت ہے، اور اس کے اندر عزت نفس ہے، ثواب ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں۔ اور بغیر شادی کے، جیسے ہمارے ہندوستان کے کلچر میں ہے کہ ایک شخص، ہندو شخص اگر ہے یا کوئی بھی دوسرا مذہب والا ہے، تو ان کے پاس کیا ہے کہ ایک ہی شادی کرے گا، لیکن دوسری شادی کر کے بیوی کو گھر میں نہیں لائے گا، اس کے ساتھ، اس کے علاوہ جتنوں کے ساتھ جہاں چاہے جیسے چاہے وہ زندگی گزار لے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ تو یہ جو طریقہ یا یہ جو کیا کہیں گے کلچر یا تہذیب بنی ہوئی ہے، تقریباً آج ہماری مسلم عورتوں میں بھی یہی چیز آ رہی ہے۔ وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہیں کہ دوسری شادی کر کے لائے، بلکہ یہ چاہتی ہیں کہ دوسری شادی ہرگز نہ ہو۔ اگر دوسری شادی، 2-3 دن پہلے کی یہ بھی نیوز ہے حیدرآباد کی، ایک شخص نے دوسری شادی کر کے لے آیا تو پہلی بیوی نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کی کوشش کی، اتفاق یہ ہوا کہ وہ مر نہیں گئی بلکہ زندہ بچ گئی۔ تو اٹمپٹ سوسائڈ، یعنی مرنے کی کوشش اس نے کر لی تھی۔ تو یہ جو نظریہ، یہ جو توہمات اور یہ جو رسم رواج، یہ جو عقائد غیر مسلموں کے ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر سرایت کرتے جا رہے ہیں۔
اور जहां तक बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमतों की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ तरह के घटिया इल्जामात, ये शैतान जो त्यागी बनकर बैठा हुआ है, इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी बेहुदा बातें की, किताब तक लिख दी उसने लिखी है, किसी और ने लिखी और उसके नाम लगाकर उसको प्रिंट करवा दिया गया। अल्लाह की लानत हो ऐसे तमाम लोगों पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर निकाह के पीछे कुछ ना कुछ रीजन था। जैसे अगर आप सबसे पहली बात देखेंगे कि ये 9 बीवियों के अंदर सिवाय हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के कोई भी बीवी आपकी बाकिरा नहीं थी। बाकिरा से मुराद जो पहले निकाह में अगर कोई आई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो हजरत आयशा है। बाकी सारी बीवियां आपकी जिनका निकाह पहले से किसी और से हुआ था, वहां तलाक हो गया, वहां खुला हो गया, वो बेवा थी, उनका शौहर मर गया था, और ऐसी औरतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। और बाज वो थी जो दुश्मनों से जो ना कैद होकर आई थी, उनके शौहर मारे गए थे या वो कैद हो गए थे, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद करके, लौंडी बनाकर नहीं रखा था, आजाद करके बीवी बनाकर उनसे शादी की थी, ताकि सारे कबीले वाले उस कौम के, उस कबीले की औरत को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एजाज, ये रेस्पेक्ट दिया था, तो उस कबीले की लोगों में ये पैगाम गया कि भाई हमारी औरत को इतना बड़ा रिस्पेक्ट दिया गया, वो कैद होकर गई, उसको आजाद करके बीवी बनाया गया है, तो बहुत बड़ा ऊंचा मकाम है, तो सारे लोग इस्लाम ले आए। तो ये मकासिद थे, और भी बेशुमार बातें हैं, वक्त नहीं है उन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने का, लेकिन बताना यहाँ मकसूद ये है कि ये सारे जो इल्जामात, भोंडे इल्जामात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए जाते हैं, हम मुसलमानों को उसका दिफा करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। और रही जहां तक बात के मुसलमानों के लिए 4 का हुक्म दिया गया, 4 औरतों से ज्यादा शादी की इजाजत नहीं दी गई। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 2-2, 3-3, 4-4। अब इसको मुसलमानों का एक ग्रोह है शिया लोग, इन लोगों ने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। प्लस कैसे कर दिया? 2-2 मिलाकर 4, 3-3 मिलाकर 6, 10, और फिर 4-4 मिलाकर 8। तो इस तरह इन्होंने इसको प्लस कर दिया, नऊजुबिल्ला। और फिर उसके अलावा उनके पास एक और जिना है जिसको लोग बहुत बड़ा कार्य सवाब समझते हैं, निकाह मुता, उसको उन्होंने जायज कर लिया। तो ये सारे वो लोग हैं जो राह रास्त से भटक गए हैं। अब इस आयत की तशरीह कि 4 कैसे इसके अंदर माना जाएगा, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, तो आप इस आयत की तशरीह को कुरान मजीद ही की एक और आयत है, कुरान मजीद की ही एक और आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिर के अंदर फरिश्तों को जो पर हैं उन परों का तस्करा करते हुए कहा, उली अजनिहतिम मसना व सुलासा व रुबा, फरिश्ते पर वाले हैं, बास को 2 पर हैं, बास को 3 पर हैं, बास को 4 पर हैं। अब वहां पर आप मसना व सुलासा व रुबा, इस वाव को आतिफा नहीं मानेंगे, वहां पर या के लिए उसको लिया जाएगा, यानी वो जो 2 पर वाले हैं, वो जो 3 पर वाले हैं, वो जो 4 पर वाले हैं, इस तरीके से वहां तकसीम होगी। तो यहाँ भी इसी तरह तकसीम होगी, यहाँ इसको मल्टीपल, उसको जो ना जमा नहीं किया जाएगा, प्लस नहीं किया जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। और ये हिकमत क्या है इसकी कि 4 पर ही मुसलमानों को रोक दिया गया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त हालात और रीजन, जो कुछ अगराज और मकासिद थे, उनके तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत दी गई, और आपके लिए खालिस था वो मामला। मुसलमानों को 4 की इजाजत दी गई, लेकिन 4 की इजाजत के साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर तुमको डर है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, तो एक पर इक्तिफा करो, एक पर इक्तिफा कर लो। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम, वहां पर 2 चीजें जिक्र की गई, एक बीवी बनाकर रखो, दूसरा तुम लौंडियों के हैसियत से अगर गैर मुस्लिमों की औरतें तुम्हारे पास लौंडी बनकर आए, लौंडी बनने के मुराद मैंने बताया नौकरानी नहीं है, काम वाली नहीं है, जैसे बाज नऊजुबिल्लाह बाज लोग क्या करते हैं, यहाँ इंडिया वगैरह से अरब ममालिक के बाज दज्जाल किस्म के लोग, बाज जालिम किस्म के लोग क्या करते हैं, खवातीन को जाब वीजा देकर बुलाते हैं, जाब वीजा देकर बुलाकर उसे लौंडी के टाइप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी गलत है, ये वो नहीं है। यहाँ पर मुराद लौंडी से मुराद क्या है, जो आजाद हो, जो जंग में कैद होकर आ जाए, जंग में कैद होकर आ जाए। और रहा जहां तक बात लौंडियों को रखने से ज्यादा लौंडियों को छोड़ने और आजाद करने की इस्लाम ने तालीम दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर वक्त तक भी, मरने से पहले आपकी जुबान पे जो कलिमात थे, अस्सलाह अस्सलाह व मा मलकत अयमानुकुम, नमाज की पाबंदी करो,
لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور کوئی کفارے کی بات آتی، جیسے جو نا کوئی اور شخص نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا تو کہا غلام آزاد کرو، کوئی شخص نے جو نا قسم کھائی کفارہ ادا کرنا ہے کہا غلام آزاد کرو، کوئی شخص نے جو ہے رمضان میں روزے کی حالت میں کوئی جو نا مباشرت کر بیٹھا تو اس نے روزہ توڑ دیا، ایسا کوئی کام کر دیا تو اس وہاں کہا گیا غلام آزاد کرو۔ تو غلام آزاد کرو، غلاموں کو رکھنے سے زیادہ غلاموں کو چھوڑنے، غلاموں کو آزاد کرنے کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ہاں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خصوصیات تھیں، اس کا ہمیں اچھی طرح گہرائی سے اور بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اور بھی اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کر کے ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت، آیت نمبر 51 ہے۔ اس کا مائک آن ہے صاحب، تھوڑا مائک بند کریے۔ جی، اس کے بعد آیت نمبر 51 ہمارے سامنے ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور حکم دیا گیا۔ وہ کیا حکم ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك ادنى ان تقر اعینهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت میں بھی خاص ہے کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہے اپنے آپ سے الگ رکھیے، اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دیجیے، اور جن کو الگ کر دیا ہو ان میں سے جسے چاہے دوبارہ طلب کر لیجیے، آپ کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس برتاؤ سے امید کی جاتی ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور غم نہ کریں گی، اور آپ ان سب کو جو کچھ دیں گے اس سے وہ خوش رہیں گی۔ اور مسلمانوں، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا بردبار یعنی بڑا نرم ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زائد بیوی رکھتا ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے درمیان باریاں تقسیم کرے۔ باریوں سے مراد، جیسے ایک بیوی کے پاس وہ 2 دن رہنا چاہتا ہے تو دوسری کے پاس بھی 2 دن رہے گا، اور اگر ایک کے پاس 1 دن رہنا چاہتا ہے تو دوسری کے پاس بھی دوسرے دن رہے گا، 1 دن وہاں رہے گا، 1 دن یہاں رہے گا، برابر برابر باری دے گا، 1 رات وہاں تو 1 رات یہاں، ایک ہفتہ یہاں تو 1 ہفتہ وہاں، اس طرح باریاں تقسیم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو باریاں تقسیم کرنے کا واجبی عمل تھا اس سے آپ کو مستثنا کیا گیا، اس سے آپ کو چھوٹ دی گئی، اور کہا گیا کہ آپ کی مرضی، اب آپ کو پورا اختیار ہے، آپ اپنی بیوی میں سے جسے چاہیں بغیر طلاق کے علیحدگی اختیار کر لیں، اور جسے چاہیں جس کے پاس جائے رات گزاریں، مباشرت کریں۔ یعنی بعض وہ بیویاں تھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس رات گزارنا نہیں چاہتے تھے، تو آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ اب باریوں کی تقسیم آپ کے لیے واجب نہیں ہے، باریوں کی تقسیم آپ کے لیے واجب نہیں۔ ہاں، اگر مسلمانوں کی بات کی جائے، اگر کوئی شخص ایک سے زائد شادی کرتا ہے تو اس کے لیے باریوں کی تقسیم واجب ہے۔ ہاں، محبت کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، جیسے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اس معاملے میں کہ محبت کس سے زیادہ ہے، جیسے حضرت عائشہ کو آپ بہت زیادہ چاہتے تھے، تو یہ دل کا معاملہ الگ ہے، لیکن جہاں تک سلوک ہے، جہاں تک جو ہے نا معاملات ہیں، ان میں میانہ روی اور مساوات، برابری کا ہونا ضروری ہے، برابری کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے تعلق سے کہا سورہ نساء کے اندر جن کے پاس
एक से ज्यादा बीवियां हो और अगर वो इंसाफ नहीं करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको अजाब देगा। उनको कैसे अजाब देगा, हदीस के अंदर भी इसकी वजाहत आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी के पास दो बीवियां हों और वो दो में से किसी एक की तरफ ज्यादा माइल हो जाए, एक को छोड़ दे या एक को जो है ना बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दे, नजरअंदाज कर दे, और दूसरी की तरफ ज्यादा जो है ना उसका झुकाव, ज्यादा रगबत रहे और उसके साथ मामलात अलग, इसके साथ मामलात अलग अगर वो कर रहा है, तो कल क़यामत के दिन वो ऐसे आएगा कि उसका आधा जिस्म ढला हुआ होगा, झुका हुआ होगा, वशिक्कुहु, कि उसका आधा हिस्सा जो है झुक जाएगा। तो ये सजा होगी। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारियों की तकसीम के मामले में ये कहा गया, नाइंसाफी की तालीम नहीं दी गई। ये नहीं कहा गया कि आप किसी के साथ इंसाफ जो ना ज्यादा ये करो, दूसरे को नजरअंदाज कर दो, ऐसा नहीं कहा गया। जो देंगे वो राजी हो जाएंगे, ये अलग बात है, लेकिन नाइंसाफी की तालीम यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से भी नहीं पहुंचाई। और कैसे हो सकता है माअद अल्लाह कि आप अल्लाह के नबी, आप उसवे हसना है और आप उम्मत को जो है ना एक बेहतरीन नमूना पेश करने वाले हैं। यहाँ सिर्फ बारियों की तकसीम का मामला था। बाज उम्मतुल मुमिनीन जो बड़ी उम्र की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास अगर रात गुजारना ना चाहें तो आपको इख्तियार है, बारी अब आप उनके साथ लगाना जरूरी नहीं है। आपको जब चाहे जब आप उनके पास जाएं, जब ना चाहे ना जाएं, ये आपकी मर्जी है। जैसे इस सिलसिले में एक रिवायत आई है हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से कि मैं देख रही हूँ कि आपका रब आपकी ख्वाहिश की तकमील में जल्दी करता है। यानी आपकी ये ख्वाहिश हुआ करती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा और जैनब के दरमियान बारी तकसीम कर दिया आपने। और सौदा, जुवैरिया, उम्मे हबीबा, मैमूना और सफिया के पास अगर आप कभी चाहते, उम्महातुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना अजमईन, अगर आप कभी आप चाहते तो उनके दरमियान बारी लगाकर चले जाते थे। लेकिन आम तौर पर जो बारियां थी वो हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा, हजरत आयशा और हजरत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना के दरमियान थी। और इसी तरह एक और बात यहाँ जो हमें सामने आती है, इन अहकामात को बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि जब आपकी बीवियों को मालूम हो जाएगा कि इख्तियारात आपको अल्लाह ने दिए हैं। अच्छा, यहाँ आखिरी बात इसमें ये है कि ये जो बारियों के तकसीम का मामला है, आप अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, अल्लाह का ऑर्डर है और अल्लाह के ऑर्डर के मुताबिक आप कर रहे हैं। और देखें, आप अल्लाह की बीवियां जो थी, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी की जो बीवियां थी, अल्लाह के नबी की जो बीवियां थी वो सब इताअत गुजार, फरमा बरदार थी। और अगर आप देखेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, तो यही चीज वहां भी मिलती है। जब हजरत हाजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम चटियल मैदान में छोड़ कर जा रहे थे, तो उन्होंने वहां एक सवाल किया था। क्या सवाल किया था? क्या अल्लाहु अमरका बिहादा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया? आमुर का बिहादा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया? कहा हाँ, अल्लाह ने हुक्म दिया है। तब तो कहा इदन ला युज़य्युना, कि अल्लाह ताला हमको ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो ये अपने सर को जो है ना अल्लाह के हुक्म के सामने झुका देती हैं, तस्लीम खम कर देती हैं। तो यहाँ पर भी जब अल्लाह के नबी की बीवियों को ये बतलाया जाएगा कि ये बारियों की तकसीम का मामला अल्लाह के नबी का अपना नहीं है, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया हुआ है, तो वो मुतमईन हो जाएंगी। जो आप देंगे, जब आप उनके पास जाएंगे तो भी खुश, ना जाएंगे तो भी वो खुश रहेंगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी औरतों का ही इंतखाब किया जो आपकी इताअत गुजार रहें, आपकी फरमा बरदार रहें। और उनको मोमिनों की माओं का खिताब दिया गया, बहुत बड़ा खिताब उनको अता किया गया। और वो औरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई थी और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब आने से रोक दिया था, तो आपने उसको तलाक देकर उसको अलग कर दिया था। उसकी वो किस्मत में नहीं था कि वो उम्महातुल मुमिनीन का लक़ब पाती, या वो मकाम और मर्तबे, या वो इज्जत और शर्फ का मकाम हासिल कर पाती। आपने वो शायद शेख अब्दुल समद साहब हफिज़हुल्लाह के दर्स में आपने उस वाक़े को सुना होगा निकाह के मामलात में। तो यहाँ बताना मकसद ये है कि इन औरतों को जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए मुंतखब किया है, वो बड़ी इताअत गुजार, बड़ी फरमाबरदार थी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वो खुश हो जाएंगी, वयरज़यना, वो खुश हो जाएंगी जो आप उनको देंगे। और अल्लाह ताला मोमिनों की दिलों की बातों को अच्छी तरह जानता है। अब ये जो तादाद थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की, यहाँ अब आयत नंबर 52 के अंदर इस पर गोया के एक तरह से लॉक कर दिया गया
یعنی اب ان کے علاوہ اب آپ کسی اور سے نکاح نہیں کریں. کیوں؟ دیکھیں آپ وہ اطاعت گزار فرما بردار بیویاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس آیت میں اگلی آیت میں یہ حکم دے رہا ہے کہ اب یہ عورتوں کو آپ بدل کر دوسری عورتوں کو نہیں لائیں گے, ان کے رہتے ہوئے کسی اور کو ان پر ایکسٹرا آپ شادی نہیں کریں گے. دیکھیں آپ یہ آیت کیا ہے, لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. اب اس کے بعد دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہوں, دوسری عورتیں اب آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گی, اور نہ آپ اپنی موجودہ بیویوں کے بدلے دوسری بیویاں لائیں گے. مطلب کیا ہوا, ان کے رہتے ہوئے ایکسٹرا بھی آپ شادی نہیں کر پائیں گے. اب یہ جو تعداد ہے اللہ نے آپ کے لیے خالص کر دی ہے, اب اس سے اب آپ آگے یہاں سے اب آپ نہیں بڑھیں گے. اتنے پہ آپ کو بھی روک دیا گیا, چونکہ مصلحت جو تھی, جو حکمتیں تھی, وہ ساری پوری ہو گئی تھی. وہ ساری مصلحتیں, وہ سارے تقاضے, وہ سارے اغراض و مقاصد جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر کے عورتوں کو لاتے تھے, اپنی خواہشات کے لیے نہیں لاتے تھے, تو ان اغراض و مقاصد کی تکمیل پر اب آپ کو کہا گیا کہ اس کے بعد آپ دوسری عورتوں سے نکاح نہیں کریں گے. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ عورتیں جو آپ کی اطاعت و فرما بردار عورتیں, ان کو ہٹا کر, ان کو طلاق دے کر, ان کو خلا لینے کے بعد کسی اور کو آپ نہیں لائیں گے, کسی اور کو بھی آپ نہیں لائیں گے. یہ ہمیشہ آپ ہی کی بیویاں رہیں, یہ ہمیشہ, یہاں تک کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی. مرنے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, گستاخی نہیں ہے. قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انک میت, آپ مرنے والے ہیں, وانہم میتون, وہ بھی مریں گے. تو قرآن مجید میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا معاملہ ایک الگ مسئلہ ہے. امت میں بعض فرقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو نہیں مانتے ہیں, حالانکہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ کئی آیتیں موجود ہے, صراحت کے ساتھ موجود ہے. درکیف یہ حکم تھا کہ یہ عورتیں, یہ حکم بھی اسی آیات کے بعد آئے گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو آپ کی زندگی میں آپ کی تھی, مرنے کے بعد کسی اور کی وہ بیوی نہیں بن سکتی. وہ بیوہ رہ کر ہی زندگی گزار دے گی, لیکن کسی اور سے وہ شادی نہیں کرے گی, کیونکہ وہ نبی کی بیوی ہے, نبی کی عصمت, نبی کی عزت کا مقام ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اسے امہات المؤمنین, ام المؤمنین کا خطاب اسے دیا گیا, ماؤں کا, تمام مومنوں کی ماں کا خطاب ان کو عطا کیا گیا, جس کی بنا پر اور بھی مصلحتیں ہیں, وہ اس آیت میں جو آگے آ رہی ہے وہاں آئے گا, اس کا ذکر آئے گا. یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ اب ان عورتوں کو نہیں بدلنا ہے, ان عورتوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں لانا ہے, ان کے اوپر ایکسٹرا کسی عورتوں کو بھی نہیں لانا ہے. الا ما ملکت. اچھا, اور ایک بات کہی یہاں پہ, ولو اعجبک حسنہن, چاہے ان کا حسن و جمال آپ کو بہت پسند آ جائے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کو دیکھ کر, خوبصورتی کو دیکھ کر شادی نہیں کیا کرتے تھے. دیکھنا ایک الگ چیز ہے, حسن و جمال کو دیکھنا چاہیے, نکاح کے اغراض و مقاصد میں ہے یہ چیز. تنکح المرأة لأربع کے اندر یہ چیز شامل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے تھے وہ سارے بیوہ تھے, وہ سارے خلا طلاق وغیرہ والی عورتیں تھیں, اور حضرت عائشہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی عورت نہیں تھی جو باکرہ تھی, اور ہر ایک کے نکاح کے پیچھے کچھ نہ کچھ اغراض و مقاصد ضرور تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کہا جا رہا ہے کہ اگر اب ان کے علاوہ کوئی اور عورت کا حسن, خوبصورتی آپ کو پسند بھی آ جائے, تب بھی آپ اس سے شادی نہیں کریں گے, تب بھی آپ اس عورت سے شادی نہیں کریں گے. الا ما ملکت یمین, سوائے وہ جو لونڈی بن کر آئے, جو آپ کی لونڈیاں آپ کی غلام بن کر آئیں اور آپ ان کے مالک ہو جائیں. آپ ان کے, یعنی اب لونڈیوں کی تعداد جو تھی دو تھی, ماریہ قبطیہ اور یہاں جو پیچھے گزرا ہے ہمارے سامنے ریحانہ, یہ دونوں تھی. دونوں کے علاوہ اور بھی اگر کوئی جنگیں ہوتی اور وہاں اگر عورتیں قید ہو کر آ جاتی, تو ایسی صورت میں وہ آپ کے لیے درست ہے, لیکن بیوی بنا کر اب ان کو رکھنا درست نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا, اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا نگران ہے, ہر چیز پر نگرانی کر رہا ہے. یہ تین آیتیں آج, آیت نمبر 50, آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52, تین آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. تینوں آیتوں میں خصوصی طور پر خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا.
اور उम्महातुल मोमिनीन का मकाम बताया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो खुसूसियात और स्पेशलाइजेशंस आपके थे उसका जिक्र किया गया। और दूसरा, मोमिनों के लिए जो स्पेशलाइजेशन नहीं है उसकी भी वजाहत हो गई कि कोई औरत अगर हिबा करके अपने आप को जो है ना निकाह में लाना चाहे, वो बगैर महर के निकाह करना चाहे, तो वो निकाह नहीं कर सकती है। अब इस मसले पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। महर के मामले में महर के मामले में शैतान देखें आप किस तरह गेम खेलता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये दीगर ममालिक जो गरीब ममालिक हैं, और बिलखुसूस इनका पड़ोस जो है ना, ऐसे लोग हैं इनके पड़ोस में रहने वाले जो हिंदुआना रस्म और रिवाज में मुलव्वस हैं, तो ये सारे अकायद, ये सारे रस्म और रिवाज मुसलमानों में सरायत कर गए। जहेज की जो लानत गैरों में थी वो मुसलमानों में आ गई और निकाह मुश्किल हो गया। और उधर अरब में महर महर की जो ना कोई मकदार मुतय्यन नहीं की गई इस्लाम में, लेकिन ये बात का ख्याल रखना जरूरी है कि महर आसान हो, देने में आसानी हो, इतना डिमांड ना किया जाए कि वो देना मुश्किल हो जाए। जैसे वहां पर आमतौर पर ये होता है कि कोई औरत जो ना डिमांड कर बैठती है 1 लाख रियाल होना चाहिए, घर जाती होना चाहिए, फला होना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे अब मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास इतना पैसा होता नहीं है, तो वो उनके पास उतनी आमदनी के जराए नहीं होते हैं। और आमतौर पर वहां क्या होता है कि एक एक घर में जो है ना ऑलरेडी 2 2 3 3 बीवियां हैं, उसके जो ना बच्चे हैं, उसका बिजनेस उतना बड़ा नहीं है। एक एक के घर में 10 10 15 15 बच्चे हैं। अब एक एक बच्चा अगर शादी करने बैठे तो 1 1 लाख रियाल कहाँ से लाएगा, कहाँ से उतने घर लाएगा। तो बहरहाल ये एक अलग चीज है। तो ये जो डिमांड किया जाता है, हाँ, कुरान में ये कहा गया कि किंतार, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उस वक्त भी महर का डिमांड बढ़ने लगा, तो हजरत उमर ने चाहा कि इसको फिक्स कर दें, इसको ये जना मुतय्यन कर दें, ज्यादा डिमांड करने से निकाह मुश्किल हो रहा है। तो एक बुढ़िया औरत ने कहा कि हजरत उमर आप कौन होते हो जो आप जो ना मुकर्रर कर दें। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा वातीतुम इहदाहुन्ना किंतारा, अल्लाह ताला किंतार, किंतार माल का ढेर, ढेर की कोई मिकदार मुतय्यन नहीं होती है, ढेर में कितना किलो कितना जो ना सामान आता है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, तो आप कैसे मुतय्यन करेंगे। तो हजरत उमर ने कहा कि सही, बुढ़िया ने मुझे करेक्ट कर दिया, मेरी इस्लाह कर दी, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मुतय्यन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना होना चाहिए कि जो दिया जा सके, जो दिया जा सके। ऐसा महर मुतय्यन ना किया जाए जो ना दिया जा सके, ना दिया जा सके। बाज लोग जो है अभी हमारे ये रिश्ते में शायद किसी के यहाँ शादी हो रही है, वो लोग 5 लाख जोड़े की रकम ले रहे हैं, 5 लाख जोड़े की रकम। महर का मुतालबा किया गया उनसे, तो फकीर देखिए आप, ये कैसे फकीर लोग हैं। 5 लाख में से 50,000 जोड़े की जो ना महर देना चाहिए, तो कहा नहीं हम 50,000 नहीं देते, हम 30 देते या 40 देते। यानी लेंगे लेकिन देंगे नहीं, हालांकि होना ये चाहिए कि वो देकर शादी करे, लेकिन उल्टा हो रहा है। ये सब क्या है, ये हमारे जो बेदीनी हमारे अंदर सरायत कर गई है, इसका ये मामला है। और दूसरा मामला जो महर मुअज्जल का है, महर मुअज्जल का मतलब वो बाद में पोस्टपोन, बाद में देते, लिख लो कितना देते, कितना देते। मिसाल के तौर पर आज कोई आदमी 70 साल का है, 70 साल का है, और उसकी शादी आज से 50 साल पहले हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, आज से 50 साल पहले क्या महर चलता था भाई? 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये। हाँ, आज से 50 साल पहले, चलो 1 तोला सोना, 2 तोले सोना, क्या रेट था उस वक्त 1 तोला सोना, 2 तोले सोने का? 1000 रुपये भी नहीं था मेरे ख्याल से, 1000 रुपये भी नहीं था। आज 1 तोला सोना 50,000 है। अब वो 2 तोले सोना अगर लिखा दिया है वहां पर, उस वक्त नहीं दिया, अब 50 साल के बाद अब देने बैठा तो देखा अरे 50,000 रुपये तोला हो गया, अब कहां से देना? जब सस्ता था अब महंगा हो गया, तो जब ही दे देना था ना भाई, क्यों नहीं दिए? जब क्यों नहीं दिए? तो ये जो महर मुअज्जल वाले हैं, वो खाने में, दावत में, जुमागियों की दावत में, न जाने कैसी कैसी दावतों में कितना पैसा लुटा देते हैं, कितना पैसा लुटा देते हैं। बात आकर रुकती है तो शैतान कहाँ रुका देता है? महर की जगह रुका है। दे सकते, नहीं दिए तो क्या होता, मरने के बाद माफ करा लेना, मरने के बाद बीवी को पकड़ के, अजी अम्मा इन्हों महर दिए थे, नहीं दिए थे, माफ कर दो जी, तुम्हारे जन्नत मिलती। जन्नत तो उसको मिलती नहीं मिलती वो अलग मामला है, ये महर माफ करने से जन्नत मिलती नहीं मिलती इसका हुक्म नहीं दिया गया।
مہر معاف کرنا مہر کوئی بھی عورت معاف کر ہی نہیں سکتی، کوئی بھی عورت معاف ہی نہیں کر سکتی۔ قرآن کی یہ آیت خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالص آپ کے لیے، اللہ کے نبی مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ہبا کر رہی ہے، شادی کے ٹائم پہ ہی بول رہی مجھے مہر نہیں چاہیے، تو بھی نکاح نہیں ہوتا، تو بھی نکاح نہیں ہوتا۔ تو بعد میں مہر کیسے معاف ہوتا؟ بعد میں مہر کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ معاف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی مہر معاف کرانے کے لیے کسی عورت کو پکڑ کر اس طرح کہتے ہیں تو یہ بھی جہنم میں جانے والا، اور زندگی بھر جو میاں بیوی کے تعلقات رہے وہ حرام، وہ بدکاری ہے، وہ ثواب نہیں۔ ثواب شادی کر کے، نکاح کر کے جو ثواب مل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وفی بضع احدکم صدقہ، کہ تمہارے اپنی بیویوں سے ملنے پر بھی تم کو نیکی لکھی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے اس پر اس کو ثواب دیا جائے گا؟ کہا ہاں، اگر وہ اس کو بری جگہ میں استعمال کرتا تو کیا گناہ نہیں ہوتا تھا؟ وہاں گناہ ہے، یہاں ثواب ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ نکاح مہر دے کر کرنے پر ہی اس کو وہ ثواب ہے۔ اگر مہر دیے بغیر وہ نکاح کر لیا تھا اور اس کے بعد مہر معجل، ٹھیک ہے تھوڑے دن کے لیے، وہ اب اس وقت نہیں تھا بعد میں دے سکتا ہے، لیکن اس کو پوری طرح نہ دے کر معاف کرانے کی بات کر لے، اس کو پریشر ڈالے کہ معاف کر دو، یا مر گیا وہ اسی حالت میں، تو اس کا وہ مہر معاف نہیں ہوگا، اور زندگی بھر جو اس نے تعلقات قائم کیے تھے وہ سب کے سب حرام، وہ سب کے سب حرام ہوں گے۔ تو اس لیے اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ مہر چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن وقت پر ادا کر دینا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ان تین آیتوں سے ہمارے سامنے آئی، 4 سے زائد شادی کرنا منع ہے، 4 سے زائد شادی کرنا منع ہے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا 2 دن پہلے کی نیوز، 2 یا 3 دن پہلے کی نیوز ہے غالباً، تھائی لینڈ میں ایک شخص نے 8 بیویوں سے شادی کر لی، 8 عورتوں سے شادی رچا لی ہے۔ تو یہ تو غیر مسلم کا معاملہ ہے، اور آج بھی بہت سے غیر مسلم ہیں جو شادی تو نہیں بلکہ بغیر شادی کیے کیسے بہت سی عورتوں کے ساتھ زندگیاں حرام کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ سب گناہ ہیں، بدکاری ہے، زنا ہے۔ اور اسی طرح جو 4 کا معاملہ ہے، آج آپ کو 1 لاکھ مسلمانوں میں ایک شخص نہیں ملے گا جو 4 بیویاں شادی کیا، لیکن یہاں ہمارے پاس حکومت پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ قانون بنا دو کہ 1 سے زائد شادی نہیں کرنا، اور وہاں وہ لوگ خود شادی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 کرے ہیں، 4 کرے ہیں، 10 کرے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ اور ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس مسلمان عورتوں کا ذہن ہی ایسا بن گیا ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے کا جو ہے نا معاملے کو رکاوٹ بنتی ہیں، حالانکہ قرآن مجید کی آیت ہے ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، کہ اگر کوئی بھی مسلمان اللہ کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس آیت میں ان عورتوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے 2 یا 2 سے زائد شادیاں کرنے کا، اور عورتیں اگر وہ اپنے شوہر کو روکتی ہیں دوسری شادی، تیسری، چوتھی شادی سے، تو انہیں ڈرنا چاہیے ان کی نماز، ان کے روزے، ان کے صدقات، ان کے زکوٰۃ، ان کا حج، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو ڈیلیٹ کر دے گا، صرف ناپسند کرنے کی وجہ سے۔ ناپسند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دل میں صرف اتنا خیال آ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کئی کو تو بھی 2 شادیوں کا لگایا کی، یہ اللہ تعالیٰ کئی کو تو بھی 3 شادیوں کا لگایا کی، حیدرآبادی زبان میں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر دیا ہمارے شوہروں کو نہیں معلوم؟ اتنا اگر دل میں سوچ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اور اگر روک دیں، رکاوٹ بن جائیں، اور اگر رکاوٹ بن جائیں دوسرے نکاح میں، تو پھر وہ تو کھلے عام اللہ کے حکم سے جنگ کر رہی ہے، اللہ سے وہ لڑ رہی ہیں۔ اور دوسری مین بات کیا ہے یہاں پر، یہ جو خواتین 1 سے زائد شادیوں کی مخالفت کرتی ہیں، آج دیکھیں آپ ایک تجزیہ کر کے دیکھ لیں، پیما سینٹر میں اگر چلے جائیں، کسی بھی پیما سینٹر پہ آپ چلے جائیں، وہاں کا ڈیٹا آپ کلیکٹ کریں، ان سے پوچھیں کہ بھائی لڑکوں کے کتنے رشتے آئے ہیں، لڑکیوں کے کتنے رشتے آئے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ 1000 لڑکیوں کے رشتے آئے ہیں تو 100 لڑکوں کے رشتے بھی نہیں آئے، 100 لڑکوں کے رشتے بھی نہیں آئے، اتنا ریشو جو نا بٹا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں، یہ تو وہ بچیاں ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے۔ اب اس کورونا میں بہت سی عورتیں وہ ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، اور بہت سے لوگوں کے روزگار کے حالات خراب ہو گئے، لڑائی جھگڑے ہو گئے، طلاق ہو گئی، خلا ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے، بہت سے مسائل ہیں
جو اچھے اچھے خاندان والے، مڈل کلاس والے، اعلیٰ جو نا نسل والے، وہ لوگ تک لو کیٹیگری میں آ گئے، وہ لوگ تک کرائے کے گھروں میں رہنے والے بن گئے، وہ لوگ تک جو نا کہیں کسی کے گھر میں کام کرنے والے بن گئے، وہ لوگ تک جو ہے جا کر یہاں تک کہ نوبت آ گئی بھیک مانگنے والے بن گئے. ایسے ایسے حالات ہو گئے. اب ایسے حالات میں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر والا بنایا، جن عورتوں کو، انہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور کسی اور دوسری عورت پر احسان کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر دنیا سے چلا جائے تو پھر میری یہ حالت نہ بن جائے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہماری عورتوں میں یہ جو تصور ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس شوہر ہی ہمارا رزاق ہے، شوہر ہی ہم کو روزی دینے والا ہے. نہیں، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. روزی دینے والا وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں روزی دے رہا تھا، وہاں ماں باپ بھی نہیں دے رہے تھے روزی، اللہ تعالیٰ دے رہا تھا. ماں کے پیٹ میں روزی دے رہا تھا اللہ تعالیٰ. کیڑوں کو پتھروں کے اندر دیتا ہے، سمندروں کی مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، زمین میں رہنے والے سوراخوں میں بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو رزاق اللہ تعالیٰ ہے، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، سورہ نور کے اندر ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا. اللہ تعالیٰ مالدار بنا دے گا. نکاح کرنے سے غریب نہیں ہوں گے بلکہ مالدار ہوں گے. اور اس کا ثبوت بھی ہے، اس کا بہترین ثبوت بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں، صحابہ کے عمل میں، صحابہ کی زندگیوں میں. تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو سوچ بنی ہوئی ہے، یہ غیروں کے ذہنوں سے یا غیروں کے عقائد سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان کے فلم، ان کے سیریلز، ان کی چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے ہمارے ذہن ایسے بن گئے ہیں، اور ہم اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ معاشرے میں زنا عام ہو رہا ہے، برائیاں عام ہو رہی ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے. نکاح کو آسان بنایا جاتا، جہیز کو مٹایا جاتا، دوسرے نکاح کو آسان بنایا جاتا، مہر کے معاملے کو آسان بنایا جاتا. یہ سارے چیزوں کو اگر آسان بنایا جاتا تو معاشرہ پرامن ہوتا، امن و امان والا ہوتا، برائیوں سے پاک ہوتا، بد عملیوں سے پاک ہوتا، تمام خرابیوں سے وہ پاک ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات جو تیسری آیت میں گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی عورتوں پر خاص کر دیا گیا، اب آگے آپ کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اگر ان کا حسن بھی پسند آ جائے تب بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے سوائے لونڈیوں کے. تو لونڈیوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی، بلکہ آپ جتنی بھی لونڈیاں ہیں وہ آپ کی بھی مطلب لونڈی بن کر رہ سکتی ہے، بیوی بن کر وہ نہیں رہے گی. تو لونڈیوں کے معاملے میں نے وضاحت کی کہ یہ معاملہ قیامت تک کے لیے اپنی جگہ ہے، حکم تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن پھر بھی اسلام جو ہے ترغیب یہ دلاتا ہے کہ لونڈیوں کو آزاد کر دیا جائے. کفارے کے بہت سے ایسی قسمیں ہیں جس کے اندر غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اور ابھی جو ہم زکوٰۃ کے مسائل پڑھنے جا رہے ہیں فقہ کے اندر، اس کے اندر ایک شق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے. تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی اسلام بات کرتا ہے، انسان کو قید کر کے زندگی گزارنے کی ترغیب نہیں دلاتا ہے، انسان کو آزادی کے ساتھ جینے کا موقع فراہم کرنا چاہتا ہے. اللہ عالم بالصواب. اس سلسلے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے والد صاحب کا انتقال ہوگا جی، تو مہر میں ادا کر سکتا ہوں؟ والد صاحب کا مہر دیکھیے ادا تو ان کی زندگی میں، ان کی موجودگی میں ہوتا تو بہتر تھا. جی اب نہیں ہے نا وہ، کیونکہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد انسان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. ہاں، ان کے اوپر قرض باقی ہے تو قرض ادا کیا جا سکتا ہے، اس ضمن میں ادا کر دینا چاہیے تاکہ اس معاملے کو ان کے اوپر باقی نہ رکھا جائے. ادا کر دینا چاہیے، جلد از جلد ادا کر دینا چاہیے. چلو شکریہ. جس طرح قرض کو جلد سے جلد ادا کر دینے کا حکم، یہاں تک کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے، وراثت بھی تقسیم نہیں ہوگی، پہلے قرض ادا ہوگا. اسی طرح اگر ایسا کوئی معاملہ ہے پینڈنگ میں ہے تو اس کو پہلے ادا کر دینا چاہیے، اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. جی شکریہ. رویت